یابی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیامگاہ میں ذرہ قرار پا لیا تو علی بن ابی طالب مہراج سے اپنی ڈال میں پانی بھر لائے۔ کہا جاتا ہے مہراج پتھر میں بنا ہوا وہ گڑھا ہوتا ہے جس میں زیادہ سا پانی آ سکتا ہو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ احد میں ایک چشمے کا نام تھا۔ بہرحال حضرت علی نے وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدر ناگوار بھو محسوس کی، اس لیے اسے پیا تو نہیں، البتہ اسے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پر بھی ڈال لیا۔ اس حالت میں آپ فرما رہے تھے اس شخص پر یہ بچ گیا تھا نا، یہ بچ گیا تھا، نہیں بدلہ نہیں لیتا۔ یہ سعد بن ابی وقاص نے، اور وہ جو اس نے جس کو شہید کیا تھا نا وہ سعد بن معاذ تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی، اچھا جی۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ کے لخت جگر حضرت فاطمہ آپ کا زخم دھو رہی تھی، حضرت علی ڈال سے پانی بہا رہے تھے۔ جبکہ حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون وہ رک گیا، ٹھیک ہے نا۔ ادھر حضرت محمد بن مسلمہ انصاری شیریں اور خوش ذائقہ پانی لائے، نبی علیہ السلام نے نوش فرمایا اور دعائے خیر دی۔ زخم کی اثر سے نبی نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آنکھ کے پیچھے بیٹھی کر نماز وہ ادا کر لی۔ ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو وہ باتیں۔ مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہے؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر ابن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس کا جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام ہی ان تینوں کے ذریعے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس سے کہا، چلو۔ ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئی اور بولے، او اللہ کی دشمن، جس کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہے، اور ابھی اللہ تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا ہے اور نہ اس کو برا ہی منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا، اغلو حبل حبل بلند ہو، یہ نعرہ لگایا ابو سفیان نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کی، کیا جواب دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ لنا غزہ ولا غزہ لکم، ہمارے لیے غزہ ہے اور تمہارے لیے غزہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جواب کیوں نہیں دے؟ صحابہ نے دریافت کیا، کیا جواب دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کہہ دو ان کو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہاں پر غزہ نامی بت کا ذکر آیا ہے۔ غزہ نامی بت کہاں پر نصب تھا، کون ان کی بات کرتا تھا اور کس نے اس کو فتح مکہ کے بعد توڑا تھا؟ یاد ہے آپ کو کسی کو؟ ہاں، اور کہاں پر آباد تھا؟ نہیں، غزہ کی بات کر رہا ہوں۔ وادی نخلا میں، کہاں پر؟ اور کون اس کی پوجا کرتے تھے؟ قبیلہ، اور ساتھ ایک اور قبیلہ تھا، کنانا۔ کنانا، کون سا؟ کنانا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ عبداللہ ابن قمیہ، وہ پتہ ہے نا آپ کو، میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک بکری نے اس کو سینگ مار مار کے پھر ہلاک بھی کیا تھا بعد میں بدر میں۔ ہاں بالکل، بدر میں ایک اور جنگ لڑنے کا عہد و پیمان۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا
واپس ہونے لگی نا تو ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہے۔ مشرکین کی موقف کی تحقیق۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو روانہ کیا، فرمایا قومی مشرکین کے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہی ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہو اور اونٹوں پر سوار ہو تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہو اور اونٹ ہانک کر جائے تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں کر رکھے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہے اور مکی کی طرف ان کی وہ رخ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب آگے شہید و